تو اے برادرانی عزیز، خانقاہ کا اصل منشا اللہ کا خوف، اللہ کی معرفت، اللہ کی دید ہے۔ خانقاہ میں کیا کرا جائے گا؟ مولوی مفتی حافظ نہیں بنا جائے گا، وہ تو علم ظاہر کے مدرسے موجود ہے، وہاں جا کے حاصل کرو۔ تعویذ گنڈے خانقاہ کا مقصد نہیں، یہ عامل گیری ملا گیری الگ، مرشدی خود شناسی سے خدا شناسی کی تعلیم، اللہ کی دید کی تعلیم خانقاہ کے اندر، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ اب کیونکہ شیخ جید عالم بھی ہوتا ہے، حافظ بھی ہوتا ہے، تو یہ وہ چلاتے وہ اور بات ہے، لیکن خانقاہ کا علم صرف اللہ کی دید ہے۔ غریب نواز کیا ارشاد فرمائے؟ نہ دنیا دوست میدارت، نہ خبارا خریدارم، مرا چیزیں نمی باید بجز بیداری اللہ، طلب دنیا کی ہے نہ آخرت کی، میرے مولا مجھے تیری طلب ہے، تجھی سے تجھی کو مانگتا ہوں، تو چاہیے۔ تو طالب مولا بننا ہے، طالب مولا کے لیے خانقاہ میں ہی دید ہے، کیونکہ خانقاہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی دید کرائے۔ اس کے لیے منظم طریقے سے تعلیمات ہیں، بزرگوں کی صحبتیں ہیں۔ جب تک صحبت اچھی نہیں ملتی، عامل کی صحبت ملی تو وہ تعویذ گھنٹے کا چکر چلے گا، مولوی کی تو دنیا بھر کی چیزیں ہو، تو منطق، فلسفہ، کلام، مفتی محدث سب جو چاہے بن سکتے، وہ دارالعلوم کے اندر سب مل سکتا ہے۔ خانقاہ میں یہ نہیں چلتا۔ خانقاہ میں کیا ہے؟ علماء کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھال کے جاؤ، کیونکہ زبان سے جو بھی لفظ نکلتے ہیں علماء کرام اس کی گرفت کرتے ہیں اور فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے پاس جاؤ تو دلوں کو سنبھال کے جاؤ، کیونکہ اولیاء اللہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا ولی اس کو بھی کیچ کرتا ہے۔ آپ کا اندازہ ہونا چاہیے، دنیا کی ٹیکنالوجی، ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ، سرچ لائٹ، پہلے کے زمانے میں بولتے تو نہیں مانتے تھے کہ حج کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، حج کرنے والے سے بات کر سکتے ہیں، دیکھتے ہوئے اس کو تعلیم دے سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ تو پہلے کوئی مانتا تھا کیا؟ آج کیوں مانتا؟ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انسان کی ٹیکنالوجی نے اتنا ترقی کی، نجدی بھی بیچارے تنگ آئے، سرکار کچھ دیوار کے پیچھے کا معلوم نہیں ہوتا بولتے ہیں، یہاں تو کافر بھی سرچ لائٹ سے دنیا میں کیا چل رہا ہے دیکھ سکتا ہے۔ کافر، مومن تو چھوڑو، پھر کیا ہوا؟ دنیا کی ٹیکنالوجی نے یہ ترقی کر کے بتلائی کہ منٹوں میں کہیں بھی بات کرو، دیکھتے ہوئے بات کرو، دنیا میں جو چل رہا ہے دیکھ دکھانا چاہتے ہیں، ٹی وی پہ دکھاؤ، سب کیا۔ تو انسان کی ٹیکنالوجی کی یہ کیپیسٹی، تو اللہ نے جو دل بنایا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلب المومن مرآت الرب، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا آئینہ ہے جس میں مشاہدہ حق ہوتا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، پھر اللہ کہیں نہیں سمجھ سکتا لیکن مومن کے دل میں۔ تو یہ ٹی وی کو آن کرنے کے لیے، اپنا دنیاوی ٹی وی بغیر کرنٹ کے چل رہی ہوں، یہ ٹی وی کے لیے کرنٹ کیا ہے؟ بزرگوں کی نسبت ہے اور شیخ کا تصرف ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل شیء مسخلہ مسخلۃ الخلق ذکر اللہ تعالیٰ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر۔ پھر اللہ بھی ارشاد فرماتا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پھر اللہ خود بتلاتا ہے کہ تم اگر اپنے دل کو اطمینان سکون دلانا چاہتے ہو، وہ کس میں ہے؟ نہ بیوی میں، نہ بچوں میں، نہ پیسے میں، نہ دنیا کی کوئی شے میں تم کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے دل کو اطمینان سکون دلانا ہی چاہتے ہو تو کیا ہے؟ الا ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی تمہارے دل کو اطمینان سکون دلا سکتا ہے۔ تو جب یہ دل، یہ ٹی وی انٹرنیٹ جیسا کام کرتا ہے، یہ ٹی وی آن ہو گیا، عرش کے پرے دیکھ سکتا ہے، عرش کے تلے دیکھ سکتا ہے، تحت الثری تک دیکھ سکتا ہے، اس 10,000 عالم اس کے سامنے آئینے کی ممانت۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا یہ حال ہے۔ برہان الدین غریب ارشاد فرماتے، میں دنیا کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسا ہتھیلی میں رائی کا دانا۔ اس وقت دنیا میں جتنے چراغ جل رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ بتلا سکتا ہوں کہ کس چراغ میں حلال کا تیل جل رہا ہے، کس چراغ میں حرام کا تیل جل رہا ہے۔ اللہ کے ولی کی نظر کیا ہوا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جب مقام ولایت پر فائز ہوتے ہیں تو کوئی چیز پردہ نہیں، عرش کے پرے تک جا رہی ہے، عرش کے تلے تک جا رہی ہے،
تحت الثری تک داد جاری، اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. اصل مقصد دید ہے. 30,000 عالم کھل رہے ہیں، دیکھ رہا ہے سیر اللہ، سیر باللہ، سیر فی اللہ، سیر مولا، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت، بہت سب کھلا. من اصل من چاہیے راستے کے تماشے. اصل چیز ہے دید. اور دید کی خاطر یہ ٹی وی کو آن کرنا پڑے گا. جب یہ ٹی وی آن ہو جائے گا، خلق جاری ہو جائے گا. اب ہم سب کے سامنے موجود ہیں، مگر ہمارا دل اللہ اللہ نہیں کر رہا ہے، تو ہمارا شمار مردوں میں. سب کچھ پہنے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ اللہ نہیں کر رہا، تو کیا مردوں میں شمار. اور جب دل اللہ اللہ کرنا شروع کرے گا تو زندوں میں شمار ہوگا. ایک بزرگ سے ملنے کے لیے نکلے. پہلے دروازے بند ہوتے تھے، دروازہ بند ہوا تھا، انہوں نے جھاڑ کے نیچے بیٹھے تو پرندے بول رہے تھے جو بزرگ کو ملنے کو آئے ان کا تو انتقال ہو گیا. انہیں بولے چلو کم سے کم نماز جنازہ میں تو شرکت کریں گے. دروازہ کھلا، جیسا ہی مسجد میں گئے تو حضرت امامت کر رہے. بولے بیٹے پرندوں نے جھوٹ بول دی، نماز سے فارغ ہو گئے، سب کہہ رہے تھے، سب ہٹ گئے بازو میں. آج حضرت پرندے ایسا ایسا بول رہے تھے. انہوں نے بولا پرندوں نے سچ کہا، تھوڑی دیر کے لیے میرا ذکر بند ہو گیا تھا، سب پہ آشکارا ہوگا کہ میں مر گیا. ایک لمحہ ذکر رکنا ان کے لیے موت. عارف کے لیے ایک لمحہ غیر نظر آنا اس کے لیے موت. پڑتی ہے نظر جس شے پہ میری، آتا ہے نظر میں صاف تو ہی. کیا شان خدا کی، شکر خدا بے پردہ سمائی نینن میں. کثرت تجھ سے سمجھا ہے یہاں، وحدت وہی ہے تو دیکھ آیا. کہتے ہی جدا پر دیکھنے کو، پائی نہ جدائی نینن میں. برہمن دیر کو اور شیخ چلا کعبے کو، ایک کو بھی نہیں معلوم ٹھکانہ تیرا. دیدہ و دل میں نظر صاف تو آتا ہے مجھے، تیری آنکھوں سے دیکھ لیا تماشا تیرا. رائی تو ربی بربی، کوئی نام ہمارا رکھا ہوا نہیں ہے. شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، کوئی ہم نے نام نہیں رکھے. اپنے طرف سے کوئی نیا علم ہم نے نہیں نکالے، بلکہ شریعت احکام النبی ہے، طریقت افعال النبی ہے، حقیقت اور معرفت احوال النبی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا میں علم کا، سرکار کیا ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے. علی ارشاد فرما رہے الشریعت بحر، شریعت سمندر ہے. والطریقت سفینۃ، طریقت کشتی ہے. والحقیقت صدف، حقیقت سیپی ہے. والمعرفت در، معرفت موتی. شریعت دودھ ہے، طریقت دہی ہے، حقیقت مسکا ہے، معرفت گھی ہے. دودھ اگر پھٹ جائے تو پھٹے ہوئے دودھ کا کس نے دہی بنایا ہے؟ کوئی مسکا بنایا ہے کہ گھی بنایا؟ کیڑے پڑ جائیں گے، سڑ جائے گا، کچھ نہیں بنے گا. جتنی اچھی دودھ کی حفاظت کرے گا اتنا اچھا دہی، جتنا اچھا دہی رہے گا اتنی اچھی مسکا، گھی، سب کچھ دودھ سے ہے، دودھ سے ہٹ کر کچھ نہیں. تو نام رکھے ہوئے بھی ہمارے نہیں ہیں، نام بھی سرکار سے ہی جاری ہے. علی ارشاد فرماتے ہیں عرفت اللہ باللہ وعرفت ما دون اللہ بالنور، میں نے اللہ کو اس کے عنایت سے پہچانا اور اس کے ماں سوا کو نور. سب نور محمدی کے جلوے ہیں. نور محمدی نور اللہ ہے. ایک ہو کر ایک سے ملنے کو چل، ورنہ اس دربار فقیری سے نکل. اب خود کو کھونا ہے، حق کو پانا ہے، یہ تعلیمات خان خان میں مل جائیں گی. تو یہاں پہ پانے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ اپنے آپ کو کھونے کے لیے جا رہے. پانی میں نمک ڈال، بس دیکھنا اسے، جب مل گیا نمک تو نمک بولنا کسے، اپنی خودی کو گھول ساتھ عشق مصطفیٰ. جب مٹ گئی خودی تو خدا بولنا کسے. ہم کو جب کھو گئے تو کوئی باقی بچا. ہم 100 سال پہلے تھے کیا؟ 100 سال کے بعد ہم رہیں گے کیا؟ اب ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے کیا کہ ہم اپنی مرضی سے مریں گے؟ نہ ہمارے کوئی اختیارات ہے کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں یہ ہوں، میں کا میں تیری میں نے تیرے کو ٹھکانے لگا دی. سرکار نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتو قبل ان تموتو، مر جا تو اپنے مرنے سے پہلے. کیسا بنے گی؟ تو اپنی مرضی کو ہٹا دے، تیری میں کو نکال. اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ ہی موت دینے والا ہے، سب اسی کے اختیارات تھے. تو میں جو کر رہا ہے اس کو نکال دے. تو اس کو کیسے نکالنا؟ جیسا مثل میت غسال کے حوالے، میت کیا ہوتی ہے؟ غسال کے حوالے. تو کبھی میت یہ بولی پانی گرم ہو جائے، حضرت ذرا ٹھنڈا کرو، ارے کہاں سکا ہے، ذرا یہاں پانی ڈالو. تو غسل دینے والا بولی گا جب تیرے کو گرم ٹھنڈا سمجھ میں آ رہا ہے، سکا نہ ذرا تو ذرا نہانا، مجھے کیوں تکلیف ہے؟ مثل میت غسال کے سپرد ہو جا، بس اللہ کے تو سپرد ہو جا.
اپنے آپ کو اللہ کے اس میں فنا کر دے, اپنے آپ کو مٹا دے. 100 سال پہلے بھی اللہ تھا, 100 سال بعد بھی اللہ رہے گا. تیرے ہونے نے اللہ کو چھپایا, تو چھپ جا. اللہ نے تجھ سے ایک کھیل کھیلا, خود ظاہر تھا, ہم لوگ چھپے ہوئے تھے. اب ہم کو ظاہر کیا, خود چھپا ہوا ہے, اس کا کھیل اس کے ساتھ کر. اپنے آپ کو چھپا دو, ہٹا دو. وہ موجود پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, بعد میں بھی رہے گا. لہذا برادران عزیز, خانخواہوں میں اللہ کی قرب, اس کی معرفت, اس کی دین کی تعلیم دی جاتی ہے. اور پورا علم تصوف قرآن و حدیث پہ مبنی ہے. یہاں کچھ نہیں پانا ہے. ماسو اللہ سے ہاتھ دھونا ہے, خود ہی سے ہاتھ دھونا ہے. ماسو اللہ سے خود ہی سے ہاتھ دھو لیا, اس کو آج ہی دی ہے. اور جو کھونا نہیں چاہتا, حشر بھی اور جنت بھی دی ہے. تو خانخواہ کا اصل منشا اللہ کی دین, اس کا قرب, اس کی معرفت جو خلافت کے قابل بناتی ہے. خلافت عبادت و ریاضت کے لیے نہیں دی گئی. عبادت و ریاضت کرنے والے دنیا میں بہت موجود تھے, جنات تھے, ملائکہ اس کی عبادت کے لیے. کیوں بنایا خلیفہ؟ کس نے دیکھا نہیں, کس نے پہچانا نہیں. یہ میرا خلیفہ مجھے پہچانے گا, میری معرفت حاصل کرے گا, میرے دین حاصل کر کے پھر عبادت کرے گا. ہم خانقاہ میں تعویذ گنڈے کرتے بیٹھیں گے, اللہ عرش پہ, بندہ فرش پہ, بیچ میں تعویذ گنڈوں کی دکان ہے تو دھواں تقاریر کی دکان. اصل منشا خانقاہوں کا نہ ایک پریشانی کا مسئلہ ہو چکا ہے. لوگ کیا سمجھتے, خانقاہ میں کیوں جا رہے ہیں, تعویذ پر سے جا رہے ہیں, تقریر سننے کے لیے جا رہے ہیں. ارے بیٹے, خانقاہ تقریر سننے کی یا تعویذ گنڈی کی نہیں ہے, وہ تو اپنے آپ کو کھونے کی تعلیمات حاصل کرنے کی ہے. جس نے اپنے آپ کو کھویا وہی حق کو پا سکتا ہے. خود کو رکھتے ہوئے اللہ کو آج تک کسی نے دیکھا ہے نہ قیامت تک دیکھے گا. لا تدرک الابصار بول دیا اللہ نے قرآن میں. اور جو آشنا ہو گئے, خود کو کھو دیے, تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید وفی انفسکم افلا تبصرون فاینما تولوا فثم وجہ اللہ وهو معکم اینما کنتم واللہ علی کل شیء مقیت هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. چھپنے والا جو چھپتے ہیں, ڈھونڈ کے جو کھیل کھیلتے ہیں چھپنے والی کا, اللہ نے اپنے آپ کو چھپا کے کہا کہ منٹ ڈھونڈو. ہمارے یہاں تو عجیب حساب ہے, چھپنے والا باہر نکل کے کہہ رہا آؤ ادھر آؤ, یہاں آؤ, یہ کھیل ہے. اللہ کو رب تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. شے کو حروف ہوا, شے کو شوق ہوا, یعنی حروف سے بنتے شے سے. پانی دریا کے خطروں کو الگ کر دیے تو اب خطرے کو شوق ہوا خود کو پہچاننے کا. جب تک خطرہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا, دریا کو نہیں پہچان سکتا. حروف کو شوق ہوا اپنے آپ کو شے کو پہچانے. لاکھ مرتبہ بھی شاہی پڑھتا رہا, کرے گر ذکر و فکر و شغل, تو کیا خدا کو دیکھنے کی اور ڈھبائے. ذکر و فکر و شغل سے حاصل نہ ایک جمعہ ہوا, جان سے گزرا تو جانا تک رسائی ہو گئی. اب حروف کو شوق ہوا شے کو پہچاننے کا, خطرے کو شوق ہوا دریا کو پہچاننے کا, برف کو شوق ہوا پانی کو پہچاننے کا. لاکھ مرتبہ پانی 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 پڑھتا رہا تو کیا, جب تک خود کو نہیں پہچانتا اس وقت تک برف پانی کو نہیں پہچان سکتا. جب تک حروف اپنے آپ کو نہیں پہچانتا قیامت تک شے کو نہیں پہچان سکتا. جب تک خطرہ دریا کو نہیں پہچانتا, اپنے آپ کو نہیں پہچانتا, دریا کو پہچان نہیں سکتا. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا, قیامت تک بھی عمر دی جائے تو اللہ کو پہچان نہیں سکتا. تو پہلے تعلیمات اللہ کو پہچاننے کی ہے ہی نہیں. کیا پہچاننے کی ہے؟ حروف کو خود کو تلاش کرنے کے پہچاننے کی تعلیم, خطرے کو خود کو پہچاننے کی تعلیم, برف کو, برف کا اول بھی پانی, آخر بھی پانی, ظاہر بھی پانی, باطن بھی پانی, گھرا ہوا پانی. نام بدل گیا, نام و نسبت کو ہٹا کے دیکھ, سب شیعی ہے, سب پانی ہے, سب خطرے کو دریا میں ڈال کے دیکھ. عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن قطب دکن نے کہا, دریا کو شوق ہوا خود کو دیکھنے کا, بلبلا بن کے باہر آیا, خود کا تماشا دیکھا, چلے گیا. نکلا کس میں سے تھا, گیا کس میں. حضرت نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھا دیے. تو بولنے کا مطلب خانقاہ میں جانا اس لیے ہے کہ ہم کو اللہ کی معرفت, اس کی قرب, اس کی دین کی تعلیم. تو بزرگوں نے بولے پہلے اپنے آپ کو پہچان, من عرف نفسہ بعد میں فقط عرف ربہ. اس کے لیے بہت آسان تعلیمات ہیں. خانقاہوں میں دھوکہ نہیں ہے, کوئی فتنہ نہیں ہے, کیونکہ قرآن حدیث سے کوئی بتایا نہیں جاتا. دودھ پھٹ گیا تو اس کا کیا بننے والا, سڑ جائے گا, کیڑے پڑ جائیں گے, کچھ نہیں. خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ قاہد رسید. جتنا پکا شریعت میں کا پابند ہوگا,
جتنے سخت ریاضت عبادت کرے گا ویسا ہی اس کو اللہ کے قرب اور معرفت اور دین کی تعلیم حاصل ہوگی. یہ تو پھٹ گیا دودھ تو کیڑے پڑ جائے گے, سڑ جائے گا, کچھ نہیں بنے. یہ بزرگوں کے پاس کچھ نہیں جانا, کچھ حاصل کرنے نہیں جانا ہے, کچھ لینے کے لیے نہیں جانا ہے, بلکہ خود کو کھونے کے لیے جانا ہے, حق کو پانے کے لیے جانا ہے. تو جب تک خود ہے کچھ بھی نہیں. جب میں تھا وطن گھر میں نہ وہ جان کر آئے وہ جو مجھ پاس تو میں خود نہیں. وطن حشر میں جا کے دیکھوں میں کس کو, میرا یار حق میرے روبرو. آج ہی دیدار حق نے ہم کو دکھلایا وطن. شیخ صاحب کے لیے اقرار فردا ہو گئے. شیخ صاحب میں نکالنے کے لیے تیار نہیں تو ان کو دید حشر میں اور جنت میں. تو یہ سب تعلیمات بزرگوں کی سب موجود ہیں. خالی دینے والا صحیح مل جائے. اللہ عرش پہ بندہ فرش پہ کچھ میں دھواں تقریر ہے, خود کچھ نہیں پہچانے تو انہوں کیا اللہ کو پہچانے والے. اللہ عرش پہ ہے, بندہ فرش پہ, بیچ میں خالی تعویذ گنڈوں کی دکان ہے, دھواں دار تقریر کی دکان ہے, اور کئی کی دکان لگا ہے پتا نہیں ہے, لیکن اس سے خانقاہ بدنام. ایک ڈاکٹر ہے, محنت کیا, تعلیم حاصل کیا, کالج پابندی سے گیا, پاس ہو کے ڈگری لے کے نکلا ڈاکٹر کی. اور ایک ہے اس کے لوگ اثرات ایسے تھے کہ اس کی جگہ پہ کس کو بھی بٹھایا گیا, ایگزام لکھا, ڈگری ملی. ڈگری ادھر بھی ہے, ڈگری ادھر بھی ہے, دونوں ڈگری ایک ہی ہیں, مگر ایک تعلیم یافتہ ہے اور ایک خالی سند یافتہ ہے. سند یافتہ نے اگر دواخانہ کھولا تو مرض پہچان سکتا ہے کیا, مریض کی کیا بیماری ہے اس کا نسخہ لکھ سکتا ہے کیا, ناشنا ہے, کیا لکھے گا, کیا کرنا پڑے گا. جو تعلیم یافتہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں گے, وہ نسخہ تجویز کرے گا, مریض کو پہچانے گا, تو ڈاکٹر مریض کے لیے مفید ثابت ہو جائے گا, وہ بیماری ختم ہو جائے گی. اور یہ بیچارہ کچھ لکھ کے دیا تو مر جائے گا, اس کو معلوم ہی نہیں, بیماری معلوم نہ اس کا علاج معلوم, کچھ بھی خراب کیا تو دواخانہ ویران پڑ جائے گا. ہمارے خانقاہ کیوں ویران ہے, ہمارے خانقاہ کو کیوں نقصان پہنچ رہا ہے. باپ کے بعد بیٹا شاید شملہ پہن کے بیٹھتا ہے. باپ کے زمانے میں تو شوق تھا نہیں, اب بیٹے کو شوق کب ہوا, باپ کو پہنچانے کے بعد. جس سے سیکھنا تھا اس سے تو سیکھا نہیں, خیر اس کا شاید شملہ پہن کے بیٹھنے سے خانقاہ تھوڑی چلنے والی. ایک مرتبہ خواجہ پاشا بڑی میٹنگ ہوئی تھی, اندر بزرگان دن کافی تھے کہ خانقاہی نظام کو جاری کیا جائے, خانقاہوں کو منظم طریقے سے چلایا جائے. کیسا چلائیں گے, خانقاہ چلانے والا باپ دادا کا رسمی ہے, ڈگری یافتہ خلے ہے, سند یافتہ ہے, تعلیم یافتہ نہیں ہے, کیسے آباد ہوگی. اس کو اندر کے اندر تعلیم دینا پڑے گا, اس کو منظم تیار کرنا پڑے گا, وہ خانقاہ خود بخود آباد ہو جائے. غریب نواز بیٹے صاحب ولایت فخر الدین, حسام الدین, سعید الدین جانشین بیٹوں کو نہیں بنایا, اس کو بنایا خطب الدین بختیار کاکی. خطب الدین بختیار کاکی کے اولاد بھی با کمال, اور اپنے جانشین بابا فرید الدین گنج شکر کو بنایا. بابا فرید الدین گنج شکر کے اولاد بھی صاحب ولایت, اور آپ نے اپنا جانشین نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بنایا. اب نظام الدین محبوب الہی کے دل سے بہت تھا کہ امیر خسرو کو بنایا. ویسے چاہتے بھی ویسے تھے, ان کی محبت بھی تو ویسی تھی, مگر منشا الہی تھا نصیر الدین چراغ دہلوی. تو کیا ہوا, ایک مجذوب سوا کے بیٹھے, ناک بھی ٹپکری, یہ بھی, تو حضرت نے پیالہ کھیر ان کو دونوں کو دیے, کہا جا کے وہ بزرگ کو پہنچا کے. اب ٹیسٹنگ ہوئی, وہ بزرگ دونوں نصیر الدین چراغ دہلوی امیر خسرو دونوں جا کے پہنچے. حضرت نے بھیجے, وہ تو بولا لے رہے, یہ بھی اندر مکسچر ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, سب کر کے دونوں کو بولے کھاؤ بیٹے دونوں بھی. یہ امیر خسرو کو کرائیے تھوڑی, کیا سارا درد اللہ کھا لے گا. امیر خسرو کرائیے سے ہٹ گئے, نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کھانا شروع کر دیا. تو نظام چاہے امیر کو, مولا چاہے نصیر. اب نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا آخری وقت آیا, تو مریدین نے بولے حضرت ہر ایک چشتی بزرگ نے اپنا جانشین منتخب کیا ہے, آپ بھی بنائی. کا لا لسٹ بنائی, سیریز بنا کے لکھے, اندر بندہ نواز کا نام نہیں تھا. بولے کیا ڈھیلی فتر بلائے واپس دے دیں. پھر دوسری بنا کے لایا, اس میں محمد حسینی کا نام وہ لوگ لکھ کے لائے. تو حضرت نے خالی ٹک مار. اور طریقہ یہ تھا کہ اپنا شایا, شملہ, لباس, بزرگوں کے تبرکات پورے سپرد کیے جاتے. انہوں نے کہا اس کو میرے ساتھ خبر میں دفن کر دیا. کاشن دے دیے کہ بس اب اس کے بعد, حالانکہ بندہ نواز جیسا شخص 105 سال کی عمر میں 105 کتابیں لکھ دیے, دنیا بھر کی حضرت نے تصانیف کیے, کوئی تبرک ساتھ نہیں دی, خالی ٹک کر کے اپنا جانشین بنا. کئی سالوں تک وہ مسند سنبھالتے رہے.
جب یہاں گلبرگہ آئے تو حضرت نے اپنے اولادوں میں بڑے کو نہیں دیا. نہ بڑے بیٹے کا تو انتخاب سامنے ہو گیا تھا, چھوٹا بیٹا تھا, نہ اس کو دیے, نہ بڑے بیٹے کی اولاد کو, بلکہ آپ نے سید اللہ محمد المحمد حسینی روز خرد قبول اللہ حسین کو اپنا جانشین بنایا. اب یہاں سے اولادوں میں جنگ چالو ہو گئی. بزرگوں کے روش کی کٹ مار کے کسی اور کو دی جاتی ہے, پر اپنی تو ایسا ہر جگہ خانقاہوں کے اندر گڑبڑ ہونے کی وجہ باپ داداؤں کی جاگیر بن گئی. یہ باپ داداؤں کی جاگیر نہیں ہے. جو طلب الوجد, جو جیسا طلب کرے گا اس کو ویسا ملے گا. یہاں اللہ کی طلب کے لیے آنا ہے, اللہ کی دید کے لیے آنا ہے, خود کو کھونا ہے. نام و نمود سجادہ یہ کچھ نہیں. بندے کیا ہے, تم بولی کہ ہم سجادہ ہیں, ہم یہ ہیں, کیا ہے؟ فقیر کا کام الخلق عیال اللہ بولنا پڑتا ہے. ہر مخلوق اللہ کی مخلوق کون ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے. طریقت وجود خدمت خلق نیز و تسبیح و سجادہ و دلق نیز. تسبیح پھیرنے کا نام, گجڑی پھیرنے کا نام, شاہ شملہ پھیرنے کا نام طریقت نہیں, بلکہ طریقت خدمت خلق کرنا ہے. الخلق عیال اللہ. اس کو فتوا, اس کو فتوا, اس کو فتوا نہیں. فتوی کے دکان دارالعلوم میں ایک جگہ میں بیان کیا سے تو نہیں گیا تھا, بزرگ اچھے تھے, کافی لوگ بیان سن رہے تھے ان کا. وہاں بیٹھے ہوئے تھے مفتیاں, دنا دن ان کی تقاریر کے فتوے. یوسف گوڑے کے اندر خانقاہ ہے, چشتیہ صاحب بھی ہے. سب بولے, مولانا عبد الغفور صاحب بولے, میرے کو بلایا ہاتھ, بولو. میں کیا بولوں؟ دیکھے تو ہرا, دیکھے تو کالا, خطرناک کٹر سنیے, کچھ بھی بولوں گا تو تکلیف بھی پہنچنے والی حضرت. نہیں بولو. ابھی مولانا نے کہا سما حرام, یہ حرام, وہ حرام, وہ حرام. فتوے تھے سب چیزوں کی. تو میرے کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خانقاہ نہیں ہے, کیا ہے؟ دارالعلوم ہے. فتوے کہاں صادر ہوتے ہیں؟ دارالعلوم میں. یہاں خود کو کھونے کے لیے آ رہا ہے, اس کا کہاں ہے فتوا ہے, نہ مسئلہ ہے, نہ تو ہے, نہ میں ہے, نہ یہ ہے, نہ وہ ہے. خود تماشا وہ, خود تماشا گر وہ, خود تماشا پی. مولانا روم کے اگر اشعار سنیں گے تو تعجب کریں گے. مولانا روم نے ارشاد فرمایا, مولانا روم نے جتنا کھول کے اللہ کا قرب, اس کی معرفت, اس کی دید کی تعلیم بیان کی, کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو میں بولا یہ فتوا دینے کا جگہ ہے تو خانقاہ چشتیہ صابریہ کا بورڈ نکال دو. دارالعلوم کو لگا ہم کو کس کو روکنا بھی نہیں, ان کے فتوے ان کے وہ بات, پر خانقاہ کا بورڈ لگا کے فتوے. بولا تم نے کیا کہا؟ سما حرام. غریب نواز کون عالم ہے کہ نہیں تمہارے نظر میں؟ سما کیا ہے؟ سما سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. صبح عید کا دن تھا, حبشی غلام مسجد نبوی کے اندر دب بجا کے کیف کر رہے تھے. گول حلقہ بنا کے, تم دیکھو کالی حبشے کیسا کرتے, دب بجتے رہتا. تو سرکار بھی دیکھ رہے, صحابہ بھی دیکھ رہے, مسجد نبوی میں دب بج رہا ہے. اور سرکار شاید فرما رہے, عائشہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ تو کہا ہاں. تو آپ نے سہارا کر دیا, پیچھے سے عائشہ صدیقہ کی. مسجد نبوی میں سما ہو رہا, حبشی غلام کیف کر رہے ہیں, سرکار بھی محظوظ ہو رہے, صحابہ بھی محظوظ ہو رہے, عائشہ صدیقہ بھی محظوظ ہو رہے. دیکھیں, ایک مرتبہ سرکار اپنے گھر میں آرام فرمائے, عائشہ صدیقہ کمرے میں. عائشہ صدیقہ کی سہیلیاں دب بجا کے سنا رہے. سرکار پہ زاری تارو ہے, جو کلام پڑھ رہے تو زاری تاری ہے, آنسو بہ رہے. ابو بکر صدیقہ لڑکیاں بھی بے ڈرتے, ان کو معلوم ہے ابو بکر صدیق کچھ نہیں بولتے, سیدھا آ کے بیٹھ گئے, کیونکہ انہوں نے دیکھے کہ سرکار پہ زاری تاری ہے. آپ بھی آ کے سننا شروع کیا, ان کو بھی زاری تاری. عمر فاروق آ گئے, تو شیطان تو عمر فاروق کو دیکھ کے گلی میں کے بھاگتا ہے. تبھی بچے کر کیا ہے, انہوں نے جھٹ دفعہ وغیرہ سب کسی ڈال کے چھپا دیا. سرکار نے کہا عمر ان کو کہانی سے مدد کرو, انہیں گانے دو. سرکار بولنے کے بعد پھر کیا تھا, نکالے بچوں نے شروع کر دی. اب عمر فاروق بھی سن رہے, ان پہ بھی زاری تاری. اس زمانے تو کیا ہے. ایک مرتبہ سرکار نے علی کو کہا خلق میں تم میرے ماما سے لے, پہلے پٹک پٹک کے کیف کرے. جعفر طیار کو کچھ کہا تو یہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ, وہ جو خانقاہ میں فتوے لگا رہا تھا, چشتی صابری لگا ہوا تھا, تو بولا غریب نواز تیرے نظر میں عالم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر انہوں نے جو سماج سن رہے سو تیرے نظر میں کیا ہے؟ نہیں بولے ہم ان کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے. پھر قطب الدین بختیار کہا کہ تیرے نظر میں کون ہے؟ ان کا تو کیا تھا, سما میں کیف کرتے کرتے کشت گانے خنجرے تسلیم رہا, ہر سما از غیب جانے دیگر کیف کرتے ہوئے انتقال ہوا. 3 دن تک کیف کیے,
نماز کے ٹائم پہ کیف ختم ہوتا تھا, نماز پڑھتے تھے, پھر کیف میں آئے, پھر تماشا, آخر ان کا وصال اسی شہر پہ ہوا. پھر بابا فرید الدین گنج شکر نے کیف کیا. نظام الدین محبوب اللہ ارشاد فرماتے تھے وہ شعر پڑھو جس شعر پر میرے شیخ نے کیف کیا ہے, مجھے کیف نہ بھی آئے تو میں کیف کروں گا کیونکہ میرے شیخ نے کیا ہے. تو ایک آواز پیچھے سے آئی دھون میں سے, ہم نظامی نوے ہم صابری ہیں. مطلب بہت اچھا صابری ہے. تو صابر کلیئر جب تک اپنے ماموں کی خانقاہ میں تھے کیف رسول اٹھ کے سما سنی. شمشید ترک ولایت پانی پتی نے کیف کیا, سب سما سنا. ان کے خلیفہ جلال الدین کبیر لاؤلیہ نے سما سنا. ان کے خلیفہ شیخ احمد عبدالحق رودلی شریف, تمام دیوبندیوں کے دادا اپنے گھر میں کیف کر رہے, محفل سامان میں کیف کرتے کرتے باہر نکلے تو سامنے ایک مسجد ہے, اندر گھس کے ممبر پہ بیٹھے. جب کیف طاری ہوتا ہے قوال کو وہی شعر پڑھنا پڑتا ہے, سب ٹھہرے رہیں گے اور وہ شعر, تب مسجد کے ممبر پہ نو اور مسجد میں محفل سما. پھر ان کے خلیفہ ان کے بیٹے شیخ احمد عبدالحق رودلی شریف, شیخ محمد عارف رودلی, سب سے خود بھی عالم نے تو حاجی کر دی. اب ایک دیوبندیوں کے دادا مرشد جلال الدین تھانسری وہاں پہ آئے. اب جب بھی مولانا شیخ خود عالم شیخ عبد القدوس گنگوئی کے مرید جاتے تو ان کو بولتے تھے تمہارے ناچنے والے پیر کو ہمارا سلام بولو. تو حضرت بھی بولتے تھے ہمارا بھی سلام پہنچاؤ, ہم ناچتے بھی ہیں اور نچاتے بھی. تھوڑے دن کے بعد حضرت کی توجہ ادھر ہو گئی, ایک نظر ڈال دیے جلال الدین تھانسری کی دنیا بدل گئی, آ کے مرید بنے اور کیف کرنا شروع کر. ہم نے کہا تھا نا ہم ناچتے بھی ہیں آپ نچاتے بھی ہیں, تم دیوبندیوں ناچنے اور نچانے والے پیروں کی مرید, اور آج کہتے ہو سما حرام. تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو خانقاہوں میں فتوے صادر کرنے کی جگہ نہیں ہے. بعض جگہ تو ایسے فتوے صادر ہوتے کہ اپنے سے ہٹا کے کفر, سامنے والا کافر نہیں ہے, تم نے فتوا صادر کیے, وہ کس کی طرف پلٹ کے آنے والا, جس نے دیا اس کی طرف پلٹ کے آنے والا, چاہے وہ طاہر القادری ہو, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے اور کوئی بھی فتوے کو نافذ کرنے والا ہو. وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر بول ہی نہیں سکتا, فتوے صادر کر ہی نہیں سکتا. اور یہ تو خانقاہ ہے, یہاں تو کھونے کے لیے آنا بیٹے کا کے فتوے میں ہے نا تو ہے نا یہ ہے نا وہ ہے. وہاں تو کچھ نہیں, سب سلینڈر ہونے کے لیے جا رہے, ہم نہیں تو ہے بولنے کے لیے, اور وہاں بھی تو میں ہو بولے تو کیسا چلنے والا. اس لیے بزرگوں کے تعلیمات کو سامنے رکھو, اصل منشا اللہ کو راضی رکھنا ہے. 5 وقت نماز کی پابندی کرو, اشراق, چاشت, اوابین, تہجد پڑھو. جتنا تم اذکار کرو گے اتنا فائدہ ملے گا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 خیال میں ذکر کرو. جب قلب جاری ہو جائے گا جسم پر اشارہ ذکر کرے گا, عالم کے ہر ذرے سے اللہ اللہ کا آواز آئے گی, اس وقت تمہاری دنیا بدل جائے گی. اس کے بعد تمہارے معاملات کچھ اور ہوگی. یہاں خالی خال را بگزار مرد حال شو, پیشے مردے کاملے پامال شو. یہاں بزرگوں کے پاس ہاتھ طاری کرنے کے لیے پار ہے, ذکر کر کے دیکھو کیسا نہیں طاری ہوتا, آہستہ آہستہ سب ملتا ہے. یہاں نہیں کا سوال نہیں, طلب ان وجہ جیسا طلب کریں گے ویسا ملے گا. یہاں کچھ نہیں, یہاں پانا نہیں ہے, کھونا ہے, ماسو اللہ سے ہاتھ دھونا ہے, اللہ کی دین کرنا ہے, اس کے لیے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جب آئیں گا تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خانقاہ میں آخر تعلیم ہے کیا, وہ کون سی تعلیم ہے جس سے خود شناسی سے خدا شناسی کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ تو ہم نے 23 گھنٹے یہ وہ دھواں دار تقریریں بہت سمجھے سنے, اس سے تو کوئی مقصد حل نہیں ہوتا. علماء کے پاس کیا کرنا ہے, زبان سنبھالنا ہے, اولیاء اللہ کے پاس دل سنبھالنا ہے. اللہ کا ولی جب اپنے آپ کو کھو دیتا ہے اس کے سینے میں نور باطن روشن ہوتا ہے. ٹی وی آن ہوتا ہے, آتا ہوا دیکھ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے سو معلوم ہے, اور اپنے آپ کو چھپاتا ہے. کیا کہتا ہے حضرت کہیں کو آئے کیا کام ہے, یہ کیسے حضرت ہے, وہ دیکھو کتنے پہنچے ہوئے حضرت تھے. وہ بیٹے کی زندگی موکل کے اوپر, عمل پہ ناز, موکل پہ بھروسہ. انہیں بول رہا تھا کہ فلاں کام کے واسطے اس کا یہ مقصد ہے, انہیں آتش بولتا تو یہ کام کے واسطے آیا نہیں, تیرا یہ مقصد کیا پہنچے ہوئے حضرت. ارے بیٹے تجھے کیا بولو, اندھا ہے باغ والا بول رہا, سن کے بول رہا. ارے آتا ہوا دیکھ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے سو معلوم ہے, لیکن ظاہر نہیں کر رہا. بلکہ کیسا پوچھ رہا ہے, کیسے آ رہا ہوا حضرت, میرے کو پوچھے. ایسے جب خانقاہوں میں بیٹھیں گے تو کیا ہونے والا, خود کو رکھنا ہی شرک ہے. یہ تو عام موکل عامل عارف کو ناز ہے تو اللہ پر, بھروسہ ہے تو اللہ پر, امید ہے تو اللہ پر, جس کو ناز ہے تو عمل پر, بھروسہ ہے تو موکل پر. یہ تو کوئی حقیقت ہی نہیں رہتا.
عالم عامل لطک کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا، فقیر کی زبان سے نکل جائے تو ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے. سبحان اللہ. بزرگان دین کو سمجھیں گے تو ان کو کیا معلوم ہوتا ہے. ابو القاسم سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ موریدین میں واز کرے، واز کرتے کرتے آنکھ کو بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولے، کہا میرے آنکھوں پر، میری سر پر، میری گردن پر. موریدین بخشے ہوئے بولے حضرت کیا بول رہے ہیں؟ کہا میرے سے اتنے 100 سال بعد عراق میں ایک مرد مجاہد برسر ممبر ارشاد فرمائے گا خدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو میں آج اپنی گردن کو چھوڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر جب غوث اعظم دستگیر نے اعلان کیا ممبر پہ، اولیاء اللہ سے محفل ٹچا ٹچ بھری ہوئی، پیروں کے پاس علی بن ہتی بیٹھے. اب یہاں بازو میں بیٹھنے والا تو نہیں پکڑ سکتا ہے کہ ہزاروں میل دور غریب نواز سنجر کی پہاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسا انہوں نے اعلان کیا، غریب نواز نے اتنا سر جھکایا، کئی مرتبہ پیشانی زمین پہ لگ رہی تھی، میری آنکھوں پر، میری سر پر، میری گردن پر. غوث اعظم دستگیر نے دیکھ بھی لیا اور کہا تم دیکھ رہے ہو اس محفل میں علی بن ہتی نے میرے پیروں کو سامنے پہلے کیا، لیکن ان سے پہلے غریب نواز کے والد کا نام لیا، غیاث الدین کے فرزند نے گردن جھکا. سبحان اللہ. سبحان ایسا اللہ. کیوں ہے؟ خواجہ عثمان ہارونی کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہا اے فقیر میرے قسمت میں بچے ہیں کیا دیکھ. خواجہ عثمان ہارون نے لوہے محفوظ دیکھ کر قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتایا اللہ کا ولی لوہے محفوظ بھی دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اولاد دکھی بھی نہیں تھی، کہا جاتے تیرے قسمت میں بچے نہیں. اس زمانے کی عورتیں بڑے بخشے ہوئے تھے، ان کو معلوم ہے نہیں ہے تو تمہارے پاس کہیں کو آ رہے، تو انہوں وہاں تو کچھ نہیں مانگی، غوث پاک کے پاس گئی، کہا اے فقیر مجھ کو بچے دے. اب یہ آج کل کے نزدی سلفی رہتے تو بولی کہ شرک کر دیے، اللہ کو مانگنے کا تھا. تو اب غوث اعظم دستگیر سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم دستگیر سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے؟ جب خواجہ عثمان ہارونی لوہے محفوظ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں اولیاء اللہ کے سردار کو کہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن انہوں آنے والی نسلوں کو قیامت تک سکھلا رہے اللہ کا ولی اگر لوہے محفوظ